أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وننجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ کلیم جو پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہے KE میں، اور آج آپ کے سامنے وہاں سے چھٹی لے کر کے اپنی یاترا آ کر کے ہماری کلاس میں شریک ہو رہے ہیں. اور ان کی بڑی پیاری تلاوت، بڑی دلنشین تلاوت ہوتی ہے. اور آج آپ سن رہے تھے، لیکن آج تلاوت کے بعد جو ہمارے دلوں کے اندر وہ قرآن کی آیات اندر داخل ہو رہی ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ آیات کا ترجمہ کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اس سے ہم کیا
حاصل کریں گے. اصل مقصد تو یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو سمجھا جائے. تو میں ترجمے کے ساتھ جلدی کیونکہ آیات لمبی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس ٹائم کے مطابق ہم پروگرام پورا کریں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے ترجمے کو بلا سے شروع کریں گے کہ بلا کیوں نہیں. یعنی اس سے پہلے جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ کل حسرت سے لوگ کہیں گے اللہ دوبارہ اگر ایک دفعہ زندگی مل جائے تو ہم جا کر کے قرآن والوں میں محسنین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. آئندہ اس طرح نہیں کریں گے، آپ صرف ایک موقع دے دیں. اللہ کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھیں، بھلا کیوں تمہیں دوبارہ بلا جائے. بلا کے معنی بلکہ یقیناً آئی تھی، جاءت کے معنی آئی تھی، تیرے پاس کیا چیز آیاتی، میری آیات، میری قرآن کی آیات تو تمہارے پاس پہنچ گئی تھی. تمہارے گھر میں بھی آیات موجود تھی، تم نے کیا کیا؟ فکذبتا، بس تا کے معنی تو نے، کذبا کے معنی جھٹلا دیا. میں نے قرآن سمجھنے کے لیے بھیجا تھا اور تم نے کیا کیا؟ ختم پہ لگا دیا. یہ تمہاری سب سے بڑی جھوٹ ہے. قرآن کس لیے آیا؟ سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ اس کو ختم کرنا شروع کر دیا. آگے بہار اس کے ساتھ، اس کی یعنی اس کی کیا کرتی تم نے؟ جھٹلا دیا اس کو. اور دوسرا کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ واو کے معنی اور، استا کے معنی چاہا، اور کبرا کے معنی کبر، اور تا کے معنی تو نے کیا کیا؟ غرور تکبر کا مظاہرہ کیا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو تمہارا ٹائم بڑا قیمتی ہے کہ تم قرآن کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے تھے. تمہارا یہ کبر تھا، غرور تھا تمہیں، تمہیں دھوکا تھا. وکن تھا اور تم ہو گئے کیا؟ اور ہو گئے ان تا کے معنی تم، من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے. آگے دیکھیں وَيَوْمَ، اور اس دن پھر کیا بنے گا؟ جس دن کیا ہوگی؟ قیامت برپا ہو جائے گی. ذرا تم دیکھو گے الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلایا تھا میرے کلام کو، جنہوں نے جھوٹ بولا. کس پر؟ اللہ پر. اللہ نے قرآن کو آسان بنایا تھا، ہم نے کہا نہیں مشکل ہے. یہ سب سے بڑے جھوٹ ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ اللہ مشکل کلام ہے، یہ ہر ایک کے دل میں نہیں اتر سکتا ہے، ہر ایک آدمی سمجھے گا کیسے؟ یہ تو مخصوص لوگ سمجھیں گے. یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا ہمارا. تم ہر چیز کو سمجھتے تھے تو تم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہی بولا. اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا تھا، مگر ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو تم سمجھنے والوں میں نہیں تھے. تم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تو کیا ہوگا اس دن؟ کیا ہوگا؟ وجوہ، چہرے جو ہے، چہرے ان کے اس کیا ہو جائیں گے اس دن؟ مسودہ، سودا کہتے ہیں کالے سیاہ. اس دن کیا ہو جائیں گے؟ کالے سیاہ ہو جائیں گے. ان تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے، کیونکہ قیامت کے دن دوبارہ مہلت نہیں ملے گی، تو چہرے کیا ہو جائیں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں کیا؟ ایسا نہیں ہے فی جہنم، جہنم میں مسوا، ٹھکانہ، للمتقین،
المتکبرین، یہ علادہ ہے، لام علادہ ہے، میم علادہ ہے، تکبر علادہ ہے اور یا نون علادہ ہے. یہ ایک لفظ میں اتنے الفاظ ہوتے ہیں. ان تکبر کرنے والوں کے لیے، ان تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں، ان لوگوں کے مقابلے میں، وہ ینجی، وہ نجات دے دے گا. اردو میں ینجی، نجات دے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا. تقویٰ کس سے کیا تھا؟ غرور، تکبر سے دور رہا. یہ تقویٰ ہے. جس میں غرور تکبر ہو گیا وہ متقی ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے جو تقویٰ کیا تھا، غرور تکبر سے بچے رہے، قرآن کے ساتھ جڑے رہے، تو بے مفازت ہیں. بے والے ساتھ مفازت کہتے ہیں یہ کامیابی کو. فاز اور ہیب کے معنی اب ان کی کامیابی کی وجہ سے، ان کی کامیابی کی وجہ سے جنہوں نے تقویٰ کیا تھا ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکبر سے، اس جہنم سے کیا کر دے گا؟ نجات دلا دے گا. لا یمسو، نہیں چھوئے گا ان کو السوء، کسی طرح کی تکلیف، کسی طرح کی برائی. ولا هم يحزنون، اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا. غم آدمی کم کرتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے. او ہو ہائے افسوس، میں نے اس وقت یہ کام نہ کیا ہوتا، اس وقت میں نے سوچا ہوتا. تو وہ ماضی پر کیا کرتا ہے؟ تو یہ کس میں، اور نہ ان کو ماضی پر غم ہوگا. غم ہمیشہ ماضی پہ ہوتا ہے. وقت گزر گیا، ہاں وقت بالکل ہاتھ پہ تھا، تو یا اس وقت یہ سودا کیا ہوتا، اس وقت میں نے سوچا ہوتا، اس وقت آنکھیں کھول کر کے یہ فیصلہ کیا ہوتا، کسی اچھے کالج میں داخلہ لیا ہوتا. یہ پھر آدمی کیا کرتا ہے مستقبل میں جب اس کے ساتھ ہاتھ لگ جاتی ہے تو پھر ماضی کو کیا کرتا ہے؟ پچھتاتا ہے. اور ہم نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، کل قیامت کے دن تو یہ ظالم اپنے ہاتھوں ہی کی چبائے گا. تو یہ ہے یحزن، حزن، ملال. اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دو اللہ ہی تو ہے جس کا یہ کلام ہے. وہ کیا ہے؟ خالق ہے. وہ خالق ہے ہر چیز کا. کس چیز کا؟ ہر چیز کا خالق ہے. اس قرآن کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی. میرا اور آپ کا خالق، پوری دنیا کا خالق وہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز پر، ہر چیز پر کیا ہے؟ وکیل، کارساز ہے، نگران ہے، نگہبان ہے. ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. جو چیز پیدا کی ہے اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، ہر وقت اس کی نظر میں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. ہمارے ہر عمل پہ اس کی گہری نظر ہوتی ہے. اور ہم بے پرواہ لوگ ہیں کہ ہمیں کون دیکھنے والا ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے، جبکہ وہ خالق ہر وقت تمہیں دکھ رہا ہے. لہو مقالید، اس کی کیا شان ہے، اسی کے پاس ہے. مقالید، کنجیاں، چابیاں، آسمانوں کی بھی اللہ، اور زمین کی بھی. اس سے کیا مراد ہے؟ آسمان
آسمانوں کے راز اور زمین کے اندر راز کی ساری چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس پتھر میں کیا ہے، اس کی گہرائی میں کیا ہے، بلندیوں میں کیا ہے۔ وہ میری اور آپ کی نظر تو نہیں جاتی ہے، اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ اپنے پاس رکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے دل کی چابی بھی اسی کے پاس ہے، وہ جتنا میں کھول دے تو اس کو سب پتہ ہے۔ اب یہ رب جتنا اس کے پاس سب چیزوں کی چابیاں ہیں، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، اس کا دوسرا ترجمہ ہے جنہوں نے چھپائی آیات اللہ کی آیات، جس نے اللہ کی آیات سے انکار کیا۔ اللہ کی آیات قرآن ہے، ہونا کے برائے جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا، وہ کفر کے معنی چھپانا۔ عربی میں کافر کسان کو کہتے ہیں۔ کسان جب ہل چلا رہا ہوتا ہے تو زمین کے اندر کیا کرتا ہے؟ بیج چھپا رہا ہوتا ہے۔ وہ بیج چھپانے کے عمل کو کفر کہا گیا۔ وہ جو اللہ کے کلام کو چھپائے گا اس سے بڑا کافر اور کون ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے، یہی وہ لوگ ہیں یہاں تک خسارہ اٹھانے والے، یہی خسارے میں جانے والے لوگ۔ بہت بڑا خسارہ ہے، اور اس خسارے کا کوئی یہ نہیں ہے کہ دوبارہ صحیح ہو جائے گا۔ جب قیامت ہوگی تو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ دنیا میں گنجائش ہے کہ ابھی آپ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں گے، اللہ کے کلام کی طرف پلٹ آؤ گے، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے تو بس ختم۔ اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر آپ کو یہ پریشان کر رہے ہیں، اس قرآن سے بھاگے جا رہے ہیں، ہماری کتاب کے پیچھے آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو قل، اے نبی کہہ دو، قل کہہ دیجئے، افغیر اللہ ہے کیا پھر اللہ کے سوا، غیر اللہ کے بارے کے یعنی اللہ کے سوا، تأمرونی، تا کے معنی تو، امر کے معنی مشورہ دیتے ہو، اور واو سب، اور نی کے معنی مجھے، کہ تم سب مجھے یہ مشورہ دیتے ہو آبد کہ میں بھی کیا کروں؟ شرک کروں، بندگی کروں تمہاری طرح بتوں کی، یا اس قرآن کو چھوڑ دوں، تمہارے ساتھ ہو جاؤں۔ ایھا الجاہلون، جاہلو، یعنی پیغمبر تم کہہ دو کہ اگر تمہیں یہ کہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ کچھ بیٹھ جاؤ، کچھ ایسا کرے ایک دن تمہارے ساتھ، دوسرے دن تمہارے ساتھ، ان سے کہہ دو کہ تم جہالت کر رہے ہو، اور مجھے اپنے رب کے کلام سے اس کے علاوہ بھی تم مجھے بھی مشورہ دیتے ہو کہ آ جاؤ، یہاں قرآن ہو رہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، یہ کیسے وہ کریں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبی کو بتا رہا ہے، لیکن غور سے دیکھیے ذرا، وَلَقَدْ أُوحِيَ، قد ادھر بھی آیا نا، یہ بھی آیا وَلَقَدْ أُوحِيَ، اور یقیناً ہم نے کیا کیا، اور اوحیہ وحی کی ہے، اور یقیناً اوحیہ وحی کی گئی ہے، الیکا، تیری طرف، اے نبی تیری طرف تو یہ وحی کی گئی ہے، یہ قرآن تمہاری طرف وحی کر کے ہم نے بھیجا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی، ان لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی، من قبل کا، جو تم سے پہلے گزر گئے۔ کون ہے وہ؟ تم سے پہلے جو پیغمبر گزر گئے ہیں ان کو بھی میں نے یہی وحی کی تھی کہ کہیں جاہلوں کی باتوں میں نہ آ جانا،
آگے کہا کہ جو وہی تیری طرف ہم نے کی ہے قرآن کی صورت میں، اسی طرح ہر پیغمبر کو ہم نے اوپر سے قوم کو سمجھانے کے لیے وحی کی تھی۔ اب لئن اگر بالفرض پیغمبر نہیں کرتا اس طرح، لیکن بالفرض اشرکا شرک کیا، کہا تم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض تو نے بھی شرک کر لیا میرے کلام کے ساتھ تو لَيَحْبَطَنَّ، لا کے معنی ضرور، اور نون تشدید کے ساتھ بھی ضرور ہے، ضرور بضرور، یا کے معنی اللہ، یعنی وہ کیا کر دے گا، حبط کر دے گا، ضائع کر دے گا عملوں کا، تیرے عمل کو۔ نبی تو نہیں کرتا ہے کبھی، لیکن نبی کو اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو میں اور آپ کس بات کے کو آ گئے کہ اگر میرے کلام کے ساتھ تو نے ذرا بھی شرک کیا تو تیرے سارے اعمال کیا کروں گا۔ اس لیے خیال رکھے، مدد یعنی کیا عمل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس عمل میں اگر شراکت داری شامل ہو گئی اوپر تو گیا۔ اس لیے اپنی نیکی کو سنبھال کے رکھیں، اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، اور سب سے بڑا شرک وہ ریاکاری ہے۔ سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ دکھاوا ہے، کہ ریاکاری سے بچو، اور جو چیز کرو نیکی کر دریا میں ڈال بس، اور اللہ کی خاطر کر دو۔ اگر اے نبی تو نے کہیں میرے کلام کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا اور کتاب کو لا کر کے اس کتاب کے ساتھ برابر میں ڈال دیا تو تیرے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ تو آج میں اور آپ قرآن موجود ہو اور قرآن کے ساتھ ہم کسی اور بک کو بھی لا کر کہہ دیں یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تو یہ سب سے بڑا شرک ہے، اور ہمارے ہاں یہ شرک زیادہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ وَلَتَكُونَنَّ، اور کیا ہو جاؤ گے، اور پھر لام آ گیا، لام کے بعد کیا ہوگا؟ ضرور، اور نون تشدید کے ساتھ پھر آ گیا، اور ضرور ضرور، تا کے معنی تم، اور کن کے معنی ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھیں بورڈ پہ آسان ہو جاتا ہے، اور تم ضرور ہو جاؤ گے اس میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تو پوری دنیا کے لیے پیغمبر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو ہم ساری مخلوق ہیں، نبی کی ذمہ داری زیادہ ہے، ہماری ذمہ داری کم ہے۔ تو نبی کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو کریں گے نہیں، لیکن یہ اپنی امت کو بتا دو، اگر میرے اس کلام کے ساتھ کسی نے ذرا بھی کسی اور کلام کو شریک کیا تو میں اس کے سارے اعمال کو کیا کر دوں گا؟ اب مجھے اور آپ کو کیا پڑھی ہے؟ اللہ کا کلام موجود ہو، اس کو پڑھتے رہو، اس کو پڑھتے رہو، اس کو سمجھتے رہو، اس کو ختم نہیں کرو، اس کو آپس میں ڈسکس کیا کرو۔ آگے فرمایا کہ کہو وَلِلَّهِ، اب بل سے شروع ہے، بلا سے، بلا، ہر ایک وہ اللہ ہے، اللہ ہی ہے، فَعْبُدْ، بس اسی کی کیا کرو؟ بندگی کرو، بس سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ، وَكُنْ، اور ہو جا ان لوگوں میں سے، درگزار لوگوں میں سے۔ بس یہ کوشش کرو کہ اٹھتے بیٹھتے بس میرے لیے الحمدللہ کہا کرو کہ اللہ تو نے نماز کے لیے کھڑا کر دیا، الحمدللہ رب العالمین، پانی پی لیا تو الحمدللہ، قرآن سمجھ لیا الحمدللہ، آپ کو بیٹھے دے دیے الحمدللہ، آپ کو کوئی کامیابی عطا کر دی الحمدللہ۔ شرک سے بچنے کی کوشش کرو،
اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں شریک نہ کرنا، یہ پیغام ہے جو قرآن مجید سورہ زمر کے اندر پوری دنیا کو ہلاتا ہے اور مسلمانوں کو بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے، لیکن مسلمان سمجھنا نہیں چاہتے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں قرآن کو، ہم اس قرآن کی دعوت آگے تک پہنچا نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارے ہاتھوں میں آج قرآن نہیں ہے، ہم نے قرآن کو چھٹی دے دی ہے کہ جاؤ تم ادھر ہی رہو۔ ہم نے اپنی اپنی کتابیں، اپنے مسلک کی کتابیں، اپنے فرقی کے کتاب کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس میں خوش ہیں ہم کہ رب کا کلام موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو لوگوں کو بیان کرتے ہو۔ یہ کیسا طریقہ کار ہے تمہارا؟ کیا رب کا کلام زیادہ اہم ہے یا اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اور مجھ سے میری کتاب کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا، یا ہاشمی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مجھ سے کہا کہ وہ کتاب آپ نے کیوں نہیں پڑھی ہے؟ میں کہا آپ کی کتاب تھی اللہ، کہہ رہا میری تو نہیں ہے نا۔ تو جب آپ کی نہیں ہے تو میں تو آپ کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پوچھے گا اس طرح۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں آپ نے رب کی کتاب سے کیا کرنا ہے؟ رہنمائی لینی ہے۔ جب تک اس کلام کو سمجھو گے نہیں تو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ آج امت مسلمہ میں جو زوال ہے اور پریشانی ہے، تفرقہ ہے، جوڑ نہیں ہے، توڑ ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کر قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ابھی ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا جی آپ بیٹھ کے میرے کو ایک پروگرام وہ ہے کیا نام ہے، اسپتال میں میرا وہ ہے، میں نے کہا جی آپ کو نماز کے لیے وقت ملا تھا، آپ انہیں آئندہ کہیں کہ 10 منٹ بعد میں آ جاؤں، تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا، کوئی نہیں روکتا، کہیں بھی نہیں روکتا، لیکن آپ کریں دو ارادہ۔ تو مجھ سے کہا کہ آئندہ ضرور بیٹھوں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہیں وعدہ تو کر کے اب انشاءاللہ آئیں گے، لیکن آپ بھی کوشش کریں، لوگوں کی منتیں کریں، سماجتیں کریں، تاکہ اس قرآن مجید کی فکر سے ادا ہو جائے۔ یہی میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ ہم نے اور کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے۔ ہم فلسطین نہیں جا سکتے ہیں، ہم کشمیر جا کر فتح نہیں کر سکتے ہیں، تو قرآن مجید کا طالب علم تو بن سکتے ہیں، کبھی یہ بھی بن نہیں سکتے۔ اتنا کام نہیں کر رہے ہو، مسجد میں آ کر بھی اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھتے ہوئے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کیا فرشتے کو یہ کہو گے کہ کل آ جانا، آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ اس لیے ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، ٹائم کو نکالنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو آج کے سبق میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے وقت کی وجہ سے، کہ میں آپ کے وقت کو دے رہا ہوں کہ وقت آپ کا کہیں زیادہ 2 ہو گئے، 2:15 ہو گئے، لیکن ہم نے پروگرام شروع کیا تھا 13:45 کا، اور کیا کہتے ہیں کتنے ٹائم دے دیا، کتنا ٹائم؟ 29-30 منٹ ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا ہوگا آپ کو۔ تو باہر جا کر ہی 30 منٹ اگر ہم لگاتے، کہاں لگاتے؟ تو آج دیکھتے ہیں 5 منٹ اور بھی دیتے، کیا کرتے؟ بلا قد جاءت کا کیوں نہیں، آپ کو کیوں دوبارہ موقع دیا جائے، بلکہ تمہارے پاس میری آیات تو پہنچ گئی تھی، فَكَذَّبْتَ بِهَا، تم نے اس آیات سے کیا کر دیا تھا؟ جھٹلایا تھا، تم نے منہ موڑا تھا، وَاسْتَكْبَرْتَ، تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا تھا، تم نے اپنے آپ کو بڑا کیا، میرے کلام کو پیچھے کیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو تم اس طرح کافروں میں سے ہو گئے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت کا دن ہوگا، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، تم ان تکذیب کرنے والوں کو، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ان کو دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے غم کے بارے، تکلیف کے بارے کیا ہو جائیں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، وہ جو تکبر کرنے والے ہو، میرے کلام سے وہ تکبر کرنے والے، کیا ان کے لیے جہنم کافی نہیں ہے؟ ان کو ان میں کیا دے جاؤ؟ اللہ فرماتے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقویدار لوگوں کو، جنہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ برائی سے بچایا، قرآن کی طرف آئے تھے، متقی بنے،
ان کو نجات اللہ دے گا بے مفادت ان کی کامیابی کی بنا پر. لا یمسہم سوء، یہاں کیا تھا ان کے چہرے کیا تھے؟ یہاں کی کوئی تکلیف ان کو آ کر کے مس نہیں کر سکے گی، کوئی ایک ذرا بھر بھی تکلیف نہیں ملے گی. ولا هم يحزنون، اور یہ ماضی پر کہیں غم نہیں کریں گے، ماضی کے لیے چیزیں نہیں پریشان نہیں ہوں گے. والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا. اللہ خالق کل شیء، یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کا کیا ہے؟ خالق ہے. وہ ہم کیا ہے؟ اس کی مخلوق ہے. فرشتے بھی مخلوق ہے، پیغمبر بھی مخلوق ہے، جنات بھی مخلوق، ہم سب مخلوق ہیں. خالق کون ہے؟ اس کتاب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور جو چیز اس نے پیدا کی ہے اپنی ہر پیدائش والی چیز پر کیا کر رہا ہے؟ گہری نظر رکھتا ہے. وکیل ہے، کارساز ہے، نگراں ہے ہر وقت. لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کے راز کی کیا ہے؟ چابیاں ہیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اس کے باوجود بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے پاس ہر چیز کی چابی ہے وہ اللہ کی آیات سے انکار کرے، اولئک هم الخاسرون، پھر ایسے لوگ کیا ہے؟ خسارہ پانے والوں میں. قل، اے نبی کہہ دو، ان سب کو سمجھا دو، ان سے کہہ دو کہ بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں. افغیر اللہ تأمرونی اعبد، کہ تم مجھے بھی مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ کا کلام چھوڑ دو، ہماری طرح تم بھی بندگی اختیار کر لو. ایھا الجاہلون، اے جاہلو، پیغمبر کو. اور اس کے لیے سورت کیا نام ہے سورت کا؟ سورت الکافرون. اس میں کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں تو تمہارے بتوں کی، تمہارے مشرکوں ساتھ مشرک نہیں بننا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو ایک رب کی بندگی کروں گا. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ہم نے دین کو کیا کر دیا؟ مذہب میں ڈال دیا آسان کر کے. قرآن مجید میں کہیں بھی مذہب کا نام نہیں ہے، اور ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ میرا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. مذہب کہاں سے آ گیا؟ سارا دین اسلام ہے. مذہب تو عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، اور جو دین سے ہٹ جاتا ہے تو پھر فرقے میں جاتا ہے، فرقے میں مذہب ہے. جس طرح آپ کہیں میں شیعہ مذہب سے ہوں، آپ کہیں میں سنی مذہب سے ہوں، وہ آپ کا مذہب ہے، وہ مذہب ہے جس پہ آپ خوش ہیں. کہ میں حنفی ہوں، میں مذہبی، تو آپ مذہب میں گئے، آپ دین میں نہیں ہیں. دین قرآن ہے، اس لیے انہوں نے اپنے نام بھی چینج کر دیے، مذہب لگا دیا. کہیں بھی قرآن میں مذہب کا نام ہی نہیں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تیری طرف یہ وحی کی گئی ہے، وحی کی جانب سے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کو بھی یہی وحی کی گئی، کوئی نیا پیغام نہیں ہے، پیغام وہی ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اس وحی کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ اگر تو نے بھی کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اس کتاب کو کمزور اور کسی اور کی کتاب کو اوپر کر دیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے سارے اعمال ضائع. نبی کا اگر یہ ترتیب وہ ہے، آپ اور میں اور کہاں رہ رہے ہیں؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے. یہ کیوں نہیں آپ بیان کرتے قرآن ہمارے مسجدوں میں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی اجارہ داری ختم ہوتی ہے. اس لیے یہ قرآن کو اس پیرائے میں نہیں لے جانا چاہتے ہیں کہ اپنے فرقے کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ تو کاروبار ہے. جب قرآن کو بیان کریں گے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہو جائیں گے. تو پھر مذہب نہیں ہوگا، پھر دین ہو جائے گا. پھر ساری مساجد ایک اللہ کی ہو جائے گی. یہاں تو حنفی کی زیادہ ہے، دیوبندیوں کی زیادہ ہے، بریلویوں کی زیادہ ہے، سنیوں کی زیادہ ہے، وہابیوں کی زیادہ ہے، شیعوں کی زیادہ ہے. پھر ساری مسجدیں کس کی ہو جائے گی؟ ایک ہو. پھر ہم سب ایک ہو. پھر ہم یہ نہیں کہیں میری نماز نہیں ہوئی، پھر تم کہیں ہماری نماز ہو گئی. یہ جو ایک دوسرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ قرآن سے کے قریب نہیں آ رہے ہیں. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ سارے خسارے میں. بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ،
اے نبی اس طرح کرو، ایک واحد رب کی بندگی اختیار کر لو اور ہر وقت اس کا کہ اس نے تمہیں کلام دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو۔ نبی کو کہا جائے شکر ادا کرو، شاکرین میں سے ہو جاؤ، اور تم بھی آپ بھی شاکرین میں سے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھا دیا، آپ خود نہیں بیٹھے، آپ کو کسی نے بٹھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ دوبارہ ہفتے کو اسی وقت بورڈ کے اوپر یہاں سے آگے 67 سے لے کر کے 70 72 تک ہم لے جائیں گے، 3-4 آیات یہاں تک لائیں گے۔ اس کی تیاری کر کے آپ آئیں، مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں، اور آج کی کلاس میں جو لوگ نئے ہیں ہم سب مل کر کے دعا کریں گے۔